اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں کہیں آپ موجود ہیں مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی سماعت کو اور ذکر اہل بیت کو سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان من، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو دن گزرا ہے 25 کا، یہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، بطول بی بی اور معصومہ بی بی اور عابدہ بی بی، متعبدہ، متحجدہ، صائمہ، الا ماشاء اللہ القابات کا مجموعہ، یہ اس بی بی اور اتنی عظمت کی مالک ہے کہ پروردگار عالم نے جس کو ایک معصوم کی گود میں رکھا اور ایک معصوم کو اس بی بی نے اپنی گود میں پالا، تو اتنی عظمت کی مالک بی بی ہے۔ میں نے جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 3 عمران کمال کی منزل پہ فائز ہوئے۔ ایک عمران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے بزرگوار، کا نام عمران ہے۔ ایک عمران حضرت مریم بنت عمران عظیم بی بی ہیں، ان کے والد کا نام عمران ہے۔ اور ایک عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وہ منزل ہے کہ آپ کا نام نامی اور اسم گرامی عمران ہے، اور عمران نام کی وجہ سے آپ کو جانا بھی جاتا ہے اور پہچانا بھی جاتا ہے۔ اور کمال عرفانیت یہ ہے کہ اللہ نے ایک عمران کو بیٹا دیا جو موسیٰ بنا، بلکہ بدل کے جملہ کہہ دوں، اللہ نے ایک عمران کو بیٹا دیا جو نبی بنا، ایک عمران کو بیٹا دیا جو ولی بنا۔ ایک عمران کی گود میں نبی آیا، ایک عمران کی گود میں ولی آیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس عمران کی گود میں نبی آیا اس نے کمال کو حاصل کیا۔ کمال یہ تھا کہ کلیم اللہ بنے، اللہ سے کلام کیا اور اللہ سے تکلم کیا اور اللہ سے کلام کر کے جو ہے وہ تمام منازل کو طے کیا۔ اور اسی لیے السلام علیکہ یا موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مالک بنے، اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو جو نبی بیٹا ہوتا ہے وہ کلیم اللہ کا شرف حاصل کرتا ہے، اور جو ولی بیٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بلکہ بدل کے ہی جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں کہ جو نبی بیٹا ہوتا ہے یہ اس منزل پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اور جو ولی بیٹا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لہجے میں اللہ کلام کرتا ہے، کہ جس کے لہجے میں اللہ کلام کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رب العزت نے
رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت بی بی حنا کی گود میں اتارا، اور جب آئیں تو آپ نے کہا کہ میں نے نظر کی تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس بیٹے کو میں مسجد میں رکھوں گی، بیت المقدس میں رکھوں گی۔ تو اب یہ بیٹی ہے لیکن نظر تھی، اور حضرت عمران کی بیٹی۔ تو اب یہ کہ صورتحال کیا شروع ہوئی کہ ہر ایک نے آ کے یہ جملہ کہا کہ مریم کی پرورش ہم کریں گے، مریم کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، مریم کی جو ہے ہم ان کی جو ہے وہ پرورش کریں گے اور پالیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا مریم کو پالنے کا حق کسی کو نہیں ہے، مریم کو وہی پالے گا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ایسا کرو، سارے جتنے بڑے بڑے قاریان توریت ہیں، جتنے بڑے بڑے توریت کے حافظ ہیں، جتنے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، علماء صلحاء اور زہاد اور عباد کی جو بڑی جماعت ہے، یہ کیا کرے، اپنے اپنے جو ہے قلم جو لوہے کے ہیں ان کو پانی میں ڈال دے۔ تو جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ سمجھ لیں حضرت مریم کی کفالت سے دور ہو جائے گا، اور جس کا قلم اوپر رہ جائے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تمام نے علیکم السلام، حضرت تمام نے دیکھا کہ سب کے قلم ڈوب گئے، لیکن جس کا قلم اوپر رہا وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ آپ کا قلم اوپر رہا تو اللہ نے آپ کی کفالت کے لیے حضرت زکریا جیسے عظیم نبی کا انتخاب کیا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ ماضی بتا کے استقبال کو سمجھاتا ہے، اللہ گزرے ہوئے زمانے کو بتا کے حال کے زمانے کے بارے میں علم دیتا ہے، اللہ پرانے زمانے کو بتا کے آئندہ کے زمانے کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ایک بطول کو، ایک مصطفیٰ، جس کو میں نے 2 مرتبہ مصطفیٰ کہا، اتنی عظمت کی مالک بی بی کو، تو جب میں اس کے لیے کوئی عام گود پسند نہیں کرتا، عام کفالت کرنے والا پسند نہیں کرتا، میں اس کا کفیل چنتا ہوں، تو جو میرا رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے، جو خاتم المرسلین بن کے آ رہا ہے، جس کی مہر سے نبیوں کو نبوتیں ملنے والی ہیں، جو خاتم المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو کبھی یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے اور سراج منیر ہے، جو ہادی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے، میری طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے، میں اس کو کسی غیرے کی گود میں نہیں بٹھاتا، اسی کی گود میں بٹھاتا ہوں کہ جس کو میں نے خود چنا ہے، اس کی گود میں بٹھاتا ہوں کہ جس کی گود کو میں اس لائق سمجھتا ہوں، اس کی پرورش کو میں اس لائق سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے جس نے پالنا ہے، اگر تو وہ کافر ہوگا تو وہ نوالا بھی کھلائے گا، وہ اپنے پاس بھی بٹھائے گا، وہ اپنی گود میں بھی بٹھائے گا۔ ظاہر ہے کافر ہے تو اس کا کپڑے بھی نجس ہے، کافر ہے تو اس کا ہاتھ بھی نجس ہے، کافر ہے تو اس کے ہاتھ کا کھلانا بھی نجس ہے۔ لیکن چونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں کسی کو، کسی ولی کو کسی کافر کی گود میں دوں، میں نے اس لیے چن کے اپنی مرضی سے اس کو چنا ہے کہ جو میری طرف سے نمائندہ بھی ہے، میری طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا بھی ہے، میری طرف سے مومن کامل بھی ہے، کہ اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو چنا اور ان کی گود میں اس کو بٹھایا کہ جس کی وجہ سے کائنات کو زینت دی، اس کی گود میں اس کو بٹھایا جس کی وجہ سے کائنات کو 4 چاند لگائے، ان کی گود میں اس کو بٹھایا۔ تو اب توجہ فرمائیے گا، لقمہ یہ کھلا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے کھلایا۔ اب کمال کی منزل یہ ہے کہ حضرت مریم کے لیے ارشاد ہوا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ کتنی اچھی پرورش کی اللہ نے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، فوراً کہا پرورش میں نے کی، اور فرمایا کفالت زکریا نے کی، رزق ہر چیز میں پہنچاتا رہا۔ یعنی اللہ کا یہ قانون فطرت ہے، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ کبھی بھی کسی اچھے کے عمل کو اللہ اپنی طرف، نبی کے عمل کو اللہ اپنی طرف منسوب کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس کا عمل کتنا پاک و پاکیزہ ہے، اس کا عمل کتنا منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کی کفالت زکریا نے کی، پرورش ہم نے کی۔ تو اسی طرح سے اللہ ماضی کو بتا کے کہ جب وہاں پہ کوئی غیر نہیں آ سکتا تو یہاں بھی کوئی عام نہیں آ سکتا، وہاں بھی جس کو اللہ چنے گا وہی کفالت کرے گا، یہاں بھی جس کو اللہ چن کے بھیجے گا وہی کفالت کرے گا۔ توجہ ہے نا؟ اور میں نے ایک عمران کا اور بتایا تھا، ایک مریم بنت عمران، ایک موسیٰ بن عمران۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ نے خواتین میں کھڑی ہیں، کس لیے؟
رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے کھڑی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی کے پاس نہیں جاتے۔ ادھر والدہ آئیں تو حضرت موسیٰ لپٹ گئے اور ماں کی گود میں آ گئے۔ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنا دین چھپا کے رکھا، اپنا اسلام چھپا کے رکھا، اپنا ایمان چھپا کے رکھا۔ کس لیے؟ تاکہ نبی کی حفاظت ہو جائے۔ اپنا دین چھپا کے رکھا تاکہ نبی کی حفاظت ہوتی رہے، اپنے اسلام کو، ایمان کو چھپا کے رکھا تاکہ نبی محفوظ رہے۔ تو جب موسیٰ کی والدہ موسیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو چھپا سکتی ہیں، تو حضرت ابو طالب رحمت للعالمین کی حفاظت کے لیے شعب ابو طالب میں جا کے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مخفی رکھا کہ کوئی یہ نہ کہہ لے کہ نبی کریم کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بن جائے۔ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا اور کائنات کے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، کائنات کے ولی کی حفاظت کرتے رہے۔ تو عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں پہ جو تابوت بنا تھا، تابوت سکینہ جس کو قرآن کی روح سے کہتے ہیں، وہ کس نے بنایا؟ قرآن میں ہے، آپ دیکھیں، مومن من آل فرعون، مومن تھا آل فرعون میں سے۔ آل فرعون میں ایک مومن تھا یکتم ایمانا، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ اللہ نے مومن اس کو کس لیے کہا؟ اللہ نے مومن کس لیے کہا؟ کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ توجہ فرمائیے گا، مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مومن اپنے ایمان کو چھپاتا بھی ہے، مومن اپنے ایمان کو چھپاتا بھی ہے۔ دربار فرعون کا ہے، کمال کی منزل ہے بھئی، کمال کی منزل ہے۔ اللہ بتا رہا ہے مومن من آل فرعون، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ کیا کام کیا؟ اس نے 2 مرتبہ حضرت موسیٰ کی جان بچائی، 2 مرتبہ حضرت موسیٰ کی جان بچائی۔ آل فرعون میں سے تھا، 2 مرتبہ موسیٰ کی جان بچائی۔ ایک مرتبہ کب بچائی؟ کہ حضرت موسیٰ کو جب ان کے خلاف پلاننگ ہو رہی تھی تو ان سے کہا کہ آپ یہاں سے وہاں چلے جائیے، آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، جان بچائی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے خلاف دربار فرعون میں پلاننگ کو ختم کیا۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں، جو موسیٰ نبی کو جو موسیٰ نبی کو 2 مرتبہ بچائے، اللہ اس کو مومن کہتا ہے۔ اور جو رحمت للعالمین کو کبھی بستر بدل بدل کے بچائے، کبھی شعب ابی طالب میں بچائے، کبھی ہجرت کے وقت بچائے، ایک ایک مکان پہ بچائے، کبھی کسی مقام پہ، کبھی کافروں سے، کبھی یہودیوں سے۔ اور مزے کی بات ہے، یہ بچانے کا سلسلہ فقط یہاں تک نہیں رہا، کبھی جعفر بن ابو طالب بچا رہے ہیں، کبھی علی ابن ابی طالب بچا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح نبی بستر بدل کے جاتے تھے، اسی طرح سے وہی موقع آیا کہ ہجرت مدینے کی طرف ہو رہی ہے اور بستر پہ علی سو رہے ہیں، وہ بچانے کا سلسلہ ہے۔ تو جو 2 مرتبہ بچائے، قرآن کی روح سے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو سینکڑوں مرتبہ بچائے، اس کی منزل کیا ہوگی؟ اس کے منزل عرفان کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ اس کے منزل کمال کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ میری جانیں قربان ہو جائیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، یہ وہ بیوی ہے کہ جب یہ دنیا میں آئیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت مریم کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ تو حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ روح اللہ، میری جانیں قربان ہو جائیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ کی منزلت کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے کلمت اللہ بھی کہا۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت کے لیے یہ جملہ کہنا کافی ہے کہ رب العزت نے ان کو 4تھے آسمان پہ معراج عطا کی۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت کے لیے کیا کیا جملے، کہ حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو آ کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، مریم حضرت عیسیٰ کو لے کے چلی۔ اللہ اکبر، قرآن ہے، بیت عبادت میں تھے، بیت اللہ میں تھے، مسجد میں تھے، کہا کہ نکل جاؤ، یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں، باہر چلی جائیں۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں، وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، درخت کے نیچے آ کے بیٹھی، حکم ہوتا ہے کہ اس درخت کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی ماں کو بیت اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے اور کھجوریں بھی دنیا کی کھلائی جا رہی ہیں، لیکن جب مادر امیر المومنین کعبے میں پہنچی تو دروازے نے کہا یہاں سے آنے کی ضرورت نہیں، دیوار میں در بن جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں نے بی بی سے پوچھا کہ آپ کعبے میں کیوں گئی؟ آپ
گھر سے چابی لے کے آ جاتی، کلیدار حضرت ابو طالب تھے، تو بی بی کی آواز ہے جو فضیلت کا طالب ہوتا ہے وہ دروازے سے جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں، کعبے کو ضرورت تھی، اسی لیے دیوار میں در بنا، وہاں پہ دنیا کی کھجوریں، یہاں پہ جنت کا طعام آ رہا ہے۔ تو اذان محترم میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، ابھی مسجد سے ہٹایا گیا، ابھی دنیا کی کھجوریں کھلائی گئی، تب بھی جا کے عیسائیوں کا ایک طبقہ ان کو اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے اور اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ تو میری جان قربان ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا کہنے والوں، ابھی تو ماں کو بیت اللہ سے ہٹا دیا گیا، ابھی تو ماں کو بیت اللہ سے ہٹا دیا گیا۔ اگر بیت اللہ میں آ جاتے پھر تو تم نے یہی کہنا تھا کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے یہ اللہ ہے، اللہ کے گھر میں دنیا میں آیا اس لیے یہ اللہ ہے۔ اللہ نے بیت اللہ سے ہٹا کے، اللہ جانتا تھا کہ عیسائیوں کا ایمان بڑا کمزور ہے، یہ 1 منٹ میں اللہ کہہ دیں گے، ابھی گھر سے ہٹا دیا، ابھی درخت سے کھجوریں جنت سے نہیں آئیں، دنیا کی کھجوریں کھلائیں۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی کی عظمت پہ کہ یہاں پہ کہ سب کچھ دیکھ کے بھی اللہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ یہ دیکھا کہ بیت اللہ سے ہٹایا، یہ سب دیکھا کہ بیت اللہ سے باہر بھجوا دیا، لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں، حیدر کی ماں کو بیت اللہ میں بلایا جا رہا ہے، دروازے سے نہیں دیوار سے بلایا جا رہا ہے، دنیا کی کھجوریں نہیں جنت کا طعام بھجوایا جا رہا ہے۔ تو میں نے بی بی سے پوچھا، یا صاحب الزمان، کہ بی بی مجھے یہ بتائیے کہ آپ دروازے سے کیوں نہیں آئیں؟ تو کہا کہ جو طالب فضیلت ہوتا ہے وہ دروازے سے آتا ہے، مجھے نہیں، اس کو تلاش تھی۔ اور دوسرا، میں نے امیر کائنات سے پوچھا، یا حیدر کرار، یا اسد اللہ الغالب، یا غالب علی کل غالب، یا مطلوب لکل طالب، یا امام المشارق والمغارب، یا الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، یا مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین والزینبین، مصداق مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، الذی زوج فی السماء بخیر النسوان، اسد اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے میں نے سوال کیا، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، مولا آپ دروازے سے کیوں نہیں آئے، دیوار سے کیوں آئے؟ تو مولا نے کہا یہ بھی ایک درس دیا جا رہا ہے کہ جو علی دنیا میں آنے کے لیے کعبے کے عام در کا انتخاب نہیں کرتا، وہ اپنی محبت اور ولایت کے لیے منافق کے دل کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ توجہ ہے نا بھائیو، خدا آپ کو سلامت رکھے، وہ علی کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمران نبی، ان کے ہاں بیٹی اللہ نے عطا کی مریم کی شکل میں، تو سب یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ اس مرتبے پہ ہو تو بیٹا تو ایسا ہوگا ہی نا۔ اگر بیٹا عالم ہے اور باپ بھی عالم ہے تو کہیں گے بھئی عالم کا گھرانہ ہے، باپ عالم، دادا عالم، پردادا عالم، چچا عالم، تو بیٹے نے تو عالم ہونا ہی ہونا ہے نا، یہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں ایک مومن ہو وہاں پہ کوئی سوال نہیں کرتا یہ مومن کیسے آ گیا، جہاں ایک مومن ہو وہاں پہ کوئی سوال نہیں کرتا یہ مومن کیسے آ گیا۔ بھئی ایک مومن ہے نا، تو وہاں پہ اگر دوسرا مومن پیدا ہو جائے تو یہ نہیں پوچھتے بھئی کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ مومن کے گھر میں آ جائے کوئی نہیں پوچھتا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ میری جان قربان ہو جائے، جو مومن کے گھر میں آئے اس سے پوچھا نہیں جاتا، اور جس کا بیٹا امیر المومنین ہو، یا صاحب الزمان، اور جس کا بیٹا امیر المومنین ہو، اس کے بارے میں کوئی کیا سوال کر سکتا ہے؟ تو جس کے ہاں ایک مومن ہو، اس کا بیٹا ہو، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس سے کوئی پوچھتا نہیں۔ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ابو طالب کون ہے کہ میری جانیں قربان ہو جائے؟ وہ ہستی کا نام ہے کہ جن کا بھتیجا مومن کامل، جن کا بھتیجا معصوم، یا صاحب الزمان، جن کا بھتیجا معصوم، جن کی پوتی معصومہ، جن کا بیٹا معصوم، جن کے پوتے معصوم، اور چلتے جائیں جہاں پہ ایک نظر آئے وہاں تو کوئی شک نہیں کرتا۔ لیکن ابو طالب اس گھرانے کے اس ہستی کا نام ہے کہ ایک کے بعد ایک دیکھتے جاؤ، معصوم پہ معصوم نظر آتا جائے گا۔ جہاں معصوموں کی صف نظر آئے اس ذات کو ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ عمران کا بیٹا اگر بلند ہو جائے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ابو طالب عمران کا بیٹا اگر بلند ہو جائے اور بلند نظر آئے تو کیا منزل آتی ہے کہ اللہ اس کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔
میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حیدر کرار نے بتوں کو توڑا ہے، بھئی اگر کوئی باپ گھر بنائے اور بیٹا گھر کو توڑے تو لوگ آ کے محلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی آپ کے باپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا، آپ کے باپ نے بڑی لگن سے بنایا تھا، آپ کے باپ نے بڑی چاہت سے بنایا تھا، آپ کے باپ نے بڑے ارادے سے بنایا تھا، آپ کے باپ نے بڑی محبت سے بنایا تھا، یہ گھر توڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ کے باپ کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، اس گھر کو توڑ کیوں رہے ہیں؟ کوئی دکان ہو، اس کے باپ اس کو توڑا جائے تو تب لوگ بولتے ہیں یار یہ باپ کی دکان تھی کیوں توڑ رہے ہو؟ خدا شاہد ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں، کسی کتاب میں، کسی چھوٹی سے چھوٹی اور کسی میں کہتا ہوں ضعیف سے ضعیف ترین کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ جب میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تو کسی نے آ کے یہ کہا ہو یا علی ان بتوں کو کیوں توڑ رہے ہیں، یہ تو آپ کے باپ کو نعوذ باللہ بہت پسند تھے۔ ارے کسی کا نہ کہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ابو طالب کا گھرانہ کل بھی مومن تھا، ابو طالب کا گھرانہ آج بھی مومن ہے۔ ابو طالب اس مومن اکمل کا نام ہے کہ جو کل بھی مومن آج بھی مومن۔ ابو طالب کو اگر کوئی مومن نہ کہے، ابو طالب کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، فرق اس کے پڑتا ہے جو ابو طالب کو مومن نہیں مان رہا۔ اور ابو طالب کوئی ایسے محتاج نہیں ہے، سورج محتاج نہیں ہوتا کہ اس کی تعریف کی جائے، سورج وہ ہوتا ہے جس کو اظہر من الشمس کہتے ہیں، سورج ہمیشہ ہر مقام پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں، تو میں یہاں پہ کفالت کی منزل بتا رہا ہوں۔ حضرت زکریا نے بی بی مریم کی کفالت کی، حضرت ابو طالب نے نبی کریم کی کفالت کی، وہاں پہ مریم بتول بن کے آئی، یہاں پہ سیدوں کا سردار آیا، یہاں پہ رحمت للعالمین آیا، اور میں کہوں گا ابو طالب آپ کی قسمت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ بھئی ہر ایک کے لیے کہتے ہیں نا، کوئی سامنے آئے بھئی کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کی، بہت بڑا بیٹا ہے لیکن باپ والی بات نہیں ہے، مثال دی جاتی ہے نا کہ باپ والی بات نہیں۔ اب کوئی نیک ہو تو کیا کہنے، بھئی بڑی عظمت کے مالک ہیں لیکن باپ والی بات نہیں ہے، باپ اس سے آگے تھے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، بھئی بہت بڑے شاعر ہیں لیکن باپ جیسے شعر نہیں کہتے، بہت بڑے خطیب ہیں لیکن باپ جیسی خطابت نہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن باپ جیسی ڈاکٹری نہیں، بہت بڑے عالم ہیں لیکن باپ والی بات نہیں۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، ابراہیم نبی کس لیے ان کو فخر الانبیاء کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے؟ ان کی ظلم میں ان کی نسل سے 4 نبی لگاتار آئے، ابراہیم کے بعد اسحاق، یعقوب اور یوسف، چلتے جائے 4 نسلیں نبوت کی ہیں۔ تو کیا بنے؟ ان کو اللہ نے فخر الانبیاء کہا، ان کو جد الانبیاء کا لقب دیا، جد الانبیاء کے نبی ان کی نسل سے آئے۔ اب میری جانیں قربان ہو جائیں، ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے بعد ایک معصوم نہیں آیا، 2 نہیں آئے، کہ معصوم کے بعد معصوم نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ میری جانیں قربان ہو جائیں، وہاں پہ عصمت کی کتاب آئی، لیکن ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ یہاں پہ ایک نہیں بلکہ 14 قرآن جس کے گھر میں پروان چڑھے، یہ رحمتوں کا قرآن، یہ عنایتوں کا قرآن۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مزے کی بات سنیے گا، توجہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر نبی آیا تو کل رحمت بن کے آیا، بیٹا آیا تو کل ایمان بن کے آیا، اور اگر اس کی پوتا آیا تو حلم کا مقام عرفان و معراج لے کے آیا، اور اگر دوسرا پوتا آیا تو شجاعت کی کتاب لے کے آیا، اور اگر اگلا منصب آیا تو سید الساجدین عبادت کرنے والوں کی زینت بن کے آیا، امام باقر علوم کو پھیلانے والے آئے، صادق آل محمد۔ ابو طالب کے گھرانے سے جس فرد کو ہٹاتے جاؤ ایک کے بعد ایک ولی نظر آتا ہے، ایک کے بعد ایک بزرگ نظر آتا ہے، ایک کے بعد ایک کمال عرفان والا نظر آتا ہے، ایک کے بعد ایک معصوم نظر آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ حضرت ابو طالب کی منزل ہے، ایک کے بعد ایک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھ پہ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیج۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے نے دعا مانگی، بدل کے جملہ کہہ دوں کہ جن کی والدہ کو بیت اللہ سے ہٹایا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم پہ دسترخوان بھیج آسمان سے، مائدہ بھیج، سورہ مائدہ۔
ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان بھیج. تو دسترخوان اترا. کمال ہے دسترخوان میں 5 چیزیں تھیں. 5 چیزیں دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھی. کیا کیا تھا؟ 5 روٹیاں، سرکہ، نمک، بھنا ہوا مرغ اور تلی ہوئی مچھلی. 5 روٹیاں، 5 کھانے. یہ اللہ رب العزت نے بھیجے وہاں سے. اللہ جانے 5 سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ ہر عدد میں 5 کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ 5 کھانے آئے. اور کمال کی منزل یہ ہے کہ جب یہ اترتے تھے، کھانے اترے تو کھانے والے موجود تھے. کچھ نے کھایا. اور کمال یہ ہے کہ اس کھانے میں ایک برکت تھی. اللہ اکبر. اس کھانے میں ایک شفا تھی. اس کھانے میں ایک عنایت تھی. اس کھانے میں ایک برکت تھی. کھانا کیا تھا؟ آسمان کا لنگر تھا. حضرت عیسیٰ کا دسترخوان تھا. اللہ رب العزت نے بھیجا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا. اس دسترخوان میں ایک کمال تھا. جو بھوکا کھاتا تھا وہ سیر ہو جاتا تھا. بیمار کھاتا تھا اس کو شفا ملتی تھی. پریشان حال کھاتا تھا پریشانی دور ہوتی تھی. بے گھر کھاتا تھا اس کو گھر ملتا تھا. بے زر کھاتا تھا اس کو زر ملتا تھا. کھانے کا کام ہے بھوک کو مٹانا. کھانے کا کام ہے بھوک کو ختم کرنا. توجہ فرمائیے گا. کھانے کا کام ہے بھوک کو ختم کرنا. پانی پینے کا کام ہے پیاس کو بجھانا. لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے دسترخوان کا یہ کمال تھا جو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ بھوکا کھاتا تھا تو اس کو سیری ملتی تھی. پیاسا کھاتا تھا تو اس کی پیاس بجھتی تھی. پریشان حال کھاتا تھا تو پریشانی دور ہوتی تھی. بے اولاد کھاتا تھا تو اس کو اولاد ملی. بے گھر نے کھایا تو اس کو گھر ملے. بے زر نے کھایا تو اس کو زر ملے. مفلس نے کھائے تو مفلسی دور ہوئی. مقروض نے کھایا تو اس کے قرضوں کی ادائیگی ہوئی. توجہ فرماتے رہیے گا کہ جو جس مقصد کی نیت سے یہ کھانا کھاتا تھا اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا تھا. جو جس مقصد کے لیے لنگر حضرت عیسیٰ کو تناول کرتا تھا اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا تھا. اب میں کیا کہوں، کہاں جاؤں کہ جو حضرت عیسیٰ کے لنگر میں یہ کمال ہے، ان کے دسترخوان پہ یہ کمال ہے. بیمار کھائے تو شفا ملے، بے گھر کھائے تو اس کو گھر ملے، اور مقروض کھائے تو قرضوں کی ادائیگی ہو، مہموم کھائے تو ہم دور ہو، مغموم کھائے تو غم دور ہو، حاجت والا کھائے تو اس کی حاجتیں پوری ہو. تو جس کی ماں کو بیت اللہ سے ہٹایا جائے اس کے بیٹے کے دسترخوان میں تو اتنی خاصیتیں موجود ہیں. اور جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے، ذرا عباس کی نظر کا حساب کر کے بتاؤ، ذرا حسن مجتبیٰ کی نظر کا حساب کر کے بتاؤ، ذرا حسین کے لنگر کے تبرک کا حساب کر کے بتاؤ. جب وہاں پہ شفا ملتی ہے تو یہاں پہ نیت کر کے شفا ملتی ہے. وہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں. وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. وہاں پہ انسان کی تمام مفلسی دور ہوتی ہے، یہاں پہ انسان کی مفلسی دور ہوتی ہے. دسترخوان وہ عیسیٰ کا دسترخوان ہے، یہ فخر عیسیٰ کا دسترخوان ہے. وہ ابن مریم کا دسترخوان ہے، یہ فخر مریم کے بیٹے کا دسترخوان ہے. تو وہاں پہ حاجات پوری، یہاں پہ حاجات پوری. کبھی بھی دسترخوان کو حقیر نہ جانیے گا. اگلی منزل، جو تو دسترخوان سے کھاتے تھے ان کو یہ ملتا تھا، لیکن جو حضرت مریم کے بیٹے کے دسترخوان کو نہیں کھاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو دور کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. اچھا مرغا آتا تھا، کمال ہے، پوری بنی اسرائیل کھا رہے، مرغا ختم نہیں ہو رہا. یا صاحب الزمان. اسی لیے اکثر میں نے سننے میں آیا ہے، بھئی ہم نے تو حاضری تھوڑی سی بنائی تھی، ماشاءاللہ اتنے بندے کھا گئے. تو یہ بناتے آپ ہیں، نگاہ ان کی ہوتی ہے. تو جب ان کی نگاہ ہو جائے تو فقط 10 15 20 بندے نہیں، جہاں تک نگاہ چلتی جاتی ہے جو کھاتا جاتا ہے وہ سیر ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دسترخوان باقی رہتا ہے. کچھ لوگ تو کھا رہے تھے، کچھ لوگوں کی عادت تھی دور کھڑے ہوئے تھے. جیسے کہ آج بھی جب مجلس کا تبرک بڑھتا ہے تو کچھ لوگ تبرک نہیں کھاتے، دور کھڑے ہو کے مذاق کرتے، دیکھو کیسے ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے کبھی بریانی دیکھی نہیں، انہوں نے کبھی حلیم دیکھی نہیں، انہوں نے کبھی کھانے دیکھے نہیں، ٹوٹ پڑے ہیں اور مرے جا رہے ہیں کھانے کے لیے، لنگر کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ یاد رکھیے گا. میں یہاں پہ ایک جملہ اور بتاتا چلوں. آج سے کوئی 15 20 سال پہلے کی بات ہے. مشہد مقدس میں ایک شخصیت جن کا نام بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، اصغر ابن آغا سلطان کا انتقال ہوا. پاکستان کراچی کے تھے، اور اخلاق کے لحاظ سے ان کا اخلاق کافی تند تھا. ڈانٹ دیتے تھے، ہاتھ اٹھا دیتے تھے، لوگ ان سے بہت خائف تھے. تو جب ان کا لیکن ایک ان کے اندر عادت تھی کہ مجلس حسین کا تبرک اپنے ہاتھوں سے بانٹتے تھے، کہ میں مجلس کا تبرک خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، ہر ایک کو خود بانٹتے تھے. انتقال ہو گیا.
تو ان کو ان کے ہمارے مشہد کے ایک رہنے والے حسن آغا نے خواب میں دیکھا کہ آغا اصغر ابن آغا سلطان بڑے اونچے مقام پہ موجود ہے. تو ان سے سوال کیا آپ کو یہ مقام کیسے ملا، حالانکہ لوگ آپ سے ناراض بھی تھے، نالا بھی تھے، اور آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ صرف مجھے اس لیے ملا کہ میں حسین کی مجلس کا تبرک اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا. سبحان اللہ. مجھے امام ہشتم کی بارگاہ میں یہ سعادت ملی اور امام نے مجھے یہ مقام عطا کیا. تو اذان محترم، تو کچھ لوگ تو دسترخوان سے تناول کیا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دور سے کھڑے ہو کے دیکھو، پاگلوں کی طرح ٹوٹے پڑے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی جیسے روٹی دیکھی نہیں. 5 روٹیاں تھی، دسترخوان ختم ہو جاتا تھا، سب سیر ہو جاتے تھے، 5 کی 5 باقی. نمک موجود ہے، مچھلی موجود ہے، گمرگا موجود ہے، اور اس کے علاوہ سرکہ موجود رہتا تھا. کوئی چیز کم نہیں ہوتی تھی. توجہ ہے نا، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ منزل تھی. تو یہ بولتے تھے دیکھو پاگل ہوئے ہیں، ایسے جیسے کبھی انہوں نے کھانا کھایا نہیں، کبھی انہوں نے جیسے کبھی روٹیاں دیکھی نہیں، کبھی انہوں نے جیسے مرغا دیکھا نہیں، کبھی مچھلی دیکھی نہیں. لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں، اللہ نے کیا کیا، ان کو بھی انعام دیا. اور جو ان کا مذاق اڑاتے تھے لنگر کھانے والوں کا، ان کو بھی اللہ نے کچھ دیا. ان کو کیا دیا؟ جو کھانے والے تھے ان کو گھر ملا، زر ملا، اولاد ملی، صحت ملی، شفا ملی، علم ملا، نورانیت ملی، روحانیت ملی، کمال ملا، شرف ملا، برکتیں ملی، بلائیں دور ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، قرضے ادا ہوئے، ہم و غم دور ہوا، حاجتیں پوری ہوئیں. لیکن جو ان کے لنگر عیسیٰ کا، مریم کے بیٹے کے لنگر کا جو مذاق کر رہے تھے، ان کے دسترخوان کا جو مذاق کر رہے تھے، ان پہ کیا عذاب نازل ہوا. تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسے جانور کی شکل میں مس کر دیا کہ جو گھاس نہیں کھاتا، جس کا کھانا گندگی ہے. سمجھ گئے ہوں گے نا؟ خنزیر کی شکل میں اللہ نے ان کو مس کر دیا. جنہوں نے توہین دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اللہ نے ان کو خنزیر کی شکل میں مس کر دیا کہ لنگر نہیں کھاتے، تو اب یہ گندگی کھاؤ. تو ان کا کام گندگی کھانا ہے. تو توجہ فرمائیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے. جو مریم کے دسترخوان سے منہ موڑے، اللہ اس کو خنزیر کی شکل میں مس کرتا ہے، اور وہ اس کا کام کیا ہے کہ وہ گندگی کھاتا ہے. تو جو مریم کے بیٹے کے دسترخوان سے منہ موڑے، اللہ اس کو اتنی بڑی سزا دیتا ہے. تو جو فخر عیسیٰ کے دسترخوان سے منہ موڑے، فخر عیسیٰ کے دسترخوان کی توہین کرے، فخر عیسیٰ کے تبرک کی توہین کرے، تو کھا کچھ رہا ہو لیکن حقیقت میں نجاست کھا رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. میری جانیں قربان ہو جائیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ ناموں کو خراب کیا گیا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ ناموں کی توہین کی گئی، ناموں کی انسلٹ کی گئی. جیسے کہ مولا کے جتنے شعراء تھے ان کی توہین کی گئی. کس لیے؟ کہ یہ آل محمد کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں. کسی کو نعوذ باللہ شرابی کہہ دیا گیا، کسی کی انسلٹ کی گئی، کسی کو بے دین کہا گیا، کسی کو لا مذہب کہا گیا، کسی کو بے نمازی کہا گیا. کیوں؟ آل محمد کا ذکر کرنے والے تھے. کمیت مولا کے پاس آئے. ایک شخص کہتا ہے، آیا مولا کے پاس، کہتا ہے مولا مجھے کچھ پیسہ چاہیے. مولا نے کہا تیرے اس کام کے لیے پیسہ نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں کچھ نہیں دیتا نا تو یاد رکھیں اللہ کے نہ دینے میں مصلحت ہے. اللہ جانتا ہے اگر اس کو ہم نے دیا تو یہ ہو سکتا ہے حرام میں خرچ کرے، ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے، ہو سکتا ہے گمراہ کر دے. جیسے آپ سب کے پاس اگر موٹر سائیکل نہ ہو، موٹر سائیکل کے پیسے ہو، بیٹے کو نہیں لے کے دیتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے خطرناک طریقے سے چلائے، ہو سکتا ہے اس سے جو ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے. تو یہ توجہ فرمائیے گا. مولا نے کہا نہیں ہے. اب اللہ کبھی کبھی نہیں دیتا تو مصلحت ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم بے ایمان نہ ہو جائیں، بے دین نہ ہو جائیں، لا مذہب نہ ہو جائیں. مولا نے کہا نہیں ہے، تیرے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے پیسہ نہیں ہے میرے پاس. کہتا ہے جب کوئی مانگتا ہے مولا اس کو دے دیتے ہیں، میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں دے رہے. مولا نے کہا نہیں. کیا بات ہے. کمیت اسدی آئے مولا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. مولا کہتے سناؤ. مولا کہتے سناؤ. کمیت نے قصیدہ سنایا. مولا اپنے خادم سے کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جاؤ، سونے کے سکوں کی تھیلی پڑی ہے، لے آؤ. وہ سونے کی تھیلی لے کے آیا. مولا نے کمیت کے سامنے رکھ دی. کمیت نے تھیلی کو دیکھا، سکوں کو دیکھا، کہا مولا ایک قصیدہ اور لکھا ہے. مولا نے کہا سناؤ. دوسرا قصیدہ پڑھا. مولا نے پھر خادم سے کہا جاؤ ایک تھیلی اس کے ساتھ رکھی ہے وہ لے آؤ. وہ آئی، وہ بھی لا کے مولا نے کمیت کے سامنے رکھ دی. کمیت نے دوسری تھیلی کو دیکھا، سکوں کو دیکھا، کہتے مولا ایک قصیدہ اور لکھا ہے. مولا کہتے سناؤ. تیسرا اب یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے مولا پیسے نہیں دے رہے
اور یہاں پہ مولا دیتے چلے جا رہے ہیں. کہ مولا ایک قصیدہ اور لکھا, مولا نے کہا سناؤ, تیسرا قصیدہ سنایا تو مولا کہتے خادم سے دوسری جگہ بتایا وہاں پہ ایک تھیلی رکھی ہے وہ لے آؤ. تیسری تھیلی آئی تو کمیت کے سامنے رکھ دی مولا نے. تو کمیت نے تینوں تھیلیاں مولا کے سامنے رکھ کے کہا مولا میں نے اس کے لیے نہیں پڑھا تھا, مولا ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھیں. مولا مسکرا کے دیکھا مولا نے کمیت کی طرف, کہا مولا میری تمام انعامات کا نام آپ کے چہرے کی خوشی ہے. مولا آپ کے چہرے پہ ایک مرتبہ مسکراہٹ, یہ مجھے انعام وصول ہو گیا. یہ ہے تو جو ہے نا آپ کی کہ مولا کی بارگاہ میں آنا ہے تو ان کے دسترخوان پہ, ان کی بارگاہ میں, ان کی عبادات کو, ان کی دعاؤں کو, اور ایسی منزل آتی ہے کہ مولا پھر اپنے مومنین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. ایک ہی مولا دعا بتائیں وہ کچھ اور ہے, اور ایک مولا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ کچھ اور. بی بی مریم کا جب آخری وقت آیا نا, میری جانیں قربان ہو جائے, بی بی مریم کا جب آخری وقت آیا تو کیا دیکھا, ایک مرتبہ دیکھا جس غار میں بی بی موجود تھی, حضرت عیسیٰ کھانا لینے گئے تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, ایک شخص ہے جو ہیبت ناک چہرہ ہے, جلالت ہے, خوبصورتی ہے, کیونکہ معصومین کے سامنے, نبیوں کے سامنے خوبصورت چہرے میں آتے, لیکن جلالت اتنی ہے کہ بی بی مریم کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں کہ آپ کے آنے سے میرے بدن میں ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جو بچوں کو ماؤں سے جدا کرتا ہوں, میں وہ ہوں کہ جو ہنستے بستے گھروں کو مرثیہ قدا بنا کے جاتا ہوں, میں وہ ہوں کہ جو اللہ کے اذن سے روحوں کو قبض کرتا ہوں. انا قابض الارواح ملک الموت, میں موت کا فرشتہ روحوں کو قبض کرنے والا ہوں. بی بی نے کہا میرا بیٹا, میرا نور عینی, میرا ثمرۃ فؤادی عیسیٰ جو ہے وہ نیچے گئے ہوئے ہیں, اتنی اجازت دو گے کہ وہ آ جائے میرے پاس؟ کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے, اجازت نہیں ہے, بس ابھی روح قبض ہوگی. بھی لیٹ گئی اور روح قبض ہو گئی. حضرت عیسیٰ تشریف لائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب پہنچے ہیں نا, اور حضرت عیسیٰ نے آ کے آواز دی اے مادر گرامی افطار کا وقت آ گیا ہے, کھانا میں لے کے آ گیا ہوں, آئیں افطار کر لیں. کوئی جواب نہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. حضرت عیسیٰ نے خود بھی افطار نہ کیا. پھر اس کے بعد سحری کا وقت آیا. کیا کہتے ہیں, اے مادر گرامی سب عبادت میں مصروف ہیں, سب عبادتوں میں مصروف ہیں, آپ کیا نماز تہجد آپ کی تو کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, مادر گرامی آپ بیدار نہیں ہوں گی؟ تو آگے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا, مادر گرامی دنیا سے چلی گئی. اب حضرت عیسیٰ نے رونا شروع کیا, رونے لگے میری جانیں قربان ہو جائیں. اور کیا پتا چلا ماں دنیا سے چلی گئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی بے قراری کی انتہا تھی, اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے اے مادر گرامی آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا, اے مادر گرامی آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نیچے آئے اور آ کے گاؤں والوں سے کہا کہ آؤ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, میری ماں کے غسل و کفن و دفن میں میری مدد کرو. تو لوگوں نے کہا کہ اس پہاڑ پہ تو بڑے سانپ ہیں, ہم نہیں جا سکتے. حضرت عیسیٰ نا امید ہو کے واپس آئے تو کیا دیکھا, دو خوبصورت جوان ہیں اور کچھ حوریں موجود ہیں. کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, میں جبرائیل ہوں, میں میکائیل ہوں, میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں. عزاداروں اور ساتھ ایک جملہ کہا, یہ جنت سے کفن لے کے آئے ہیں, یہ جنت سے حنوط لے کے آئے ہیں آپ کی مادر گرامی کے لیے. میری جانیں قربان ہو جائیں, ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. عزاداروں جب حضرت مریم کا جنازہ تیار ہو گیا, اب حضرت مریم نے کہا اے اللہ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں, نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. عزاداروں بی بی مریم کی آواز ہے, یا ولدی یا قرۃ عینی یا موجۃ قلبی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل کا سکون, اے عیسیٰ, اے بیٹا کا مادر گرامی یہ بتائیں وہاں کی منزل کیسی ہے؟ کا بیٹا بڑی تاریک منزل ہے, میں چاہتی اگر دنیا میں واپس آؤں تو دو کام کروں. کا مادر گرامی کون کون سے کام؟ کا ایک تو سردیوں میں نماز, راتوں کو نمازیں تہجد پڑھنا, اور دن گرمیوں میں روزے رکھنا. یہ بیٹا میں کبھی نہ چھوڑتی. میری جانیں قربان ہو جائے, خدا آپ کو کسی
کسی غم میں نہ رلائے. یا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, عزادارو خدا آپ کو سلامت رکھے. بی بی نے کہا تو کیا کہتے ہیں, میں وہ ملک الموت نے کیا جملہ کہا تھا, میں وہ ہوں جو ماں کو بیٹے سے جدا, بیٹے کو ماں سے جدا, مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. عزادارو سیدہ کا گھر ہے, رسول کا سر ہے, سیدہ کا زانو ہے. عزادارو دروازے پہ دستک ہوئی, سیدہ گئی, جا کے دیکھا کون ہے, کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں, میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا چلے جاؤ, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. عزادارو یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ نبی اکرم کی طبیعت جو ہے اس وقت ناساز ہے, انتہائی بخار کی شدت ہے میرے نبی کریم کی. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں. سیدہ آ کے بیٹھی, دوبارہ پھر دستک ہوئی, سیدہ پھر گئی, دیکھا وہی ہے کہ مجھے جلدی ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. کہا چلے جاؤ یہاں سے, میرے باپ کی طبیعت ناساز. عزادارو جب تیسری مرتبہ یہ صورتحال ہوئی تو سیدہ سرانے بیٹھ گئی اور نبی کریم کے سرانے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. عزادارو جب سیدہ کے آنسو رخسار رسول پہ گرے, آنکھیں کھول کے کہتے بیٹی کیا بات ہے. کہا بابا ایک شخص ہے جس کو میں کہتی ہوں چلا جا. بابا وہ کہتا میں بڑی دور سے ملنے آیا ہوں. کہا سیدہ تجھے پتا ہے یہ کون ہے. کہا یہ کون ہے. کہا یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا, کسی کے گھر پہ اجازت نہیں مانگتا. بیٹی یہ ملک الموت ہے جو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے. بیٹی یہ تیرے در کا فیض ہے کہ فرشتہ بھی رک کے اجازت مانگتا ہے. میں کہوں گا ایک جملہ, ارے جس دروازے پہ فرشتہ اجازت مانگے, عزادارو اس دروازے پہ کیا ہوا. بی بی اپنی مصیبت خود بتاتی ہے, کہتی ہے آنے والا ہے اور مجھے اتنی مہلت نہ دی, میں دروازے سے پیچھے ہٹ جاتی. بی بی فرماتی ہے دروازے کو آگ لگی اور دروازے کو دھکا دیا گیا. سیدہ نے ایک فقرہ کہا ہے, بی بی فرماتی ہیں اثرونی, اثر کے معنی عربی زبان میں نچوڑنے کے ہیں. سیدہ فرماتی ہے جس طرح دو چیزوں کے درمیان میں رکھ کے پھل کو نچوڑا جاتا ہے, ارے دیوار و در کے درمیان میں ایسے رسول کی بیٹی ہے. اللہ